بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ایک وقت تھا کہ اسلام آباد فروٹ منڈی میں، بلکہ صرف نہ کہ اسلام آباد فروٹ منڈی میں بلکہ دیگر پاکستان کی جو فروٹ منڈیاں ہیں وہاں پر آپ کو ایسے ہی سیب پاکستانی بھی ملتا تھا، اور صرف یہ نہیں بلکہ کئی اقسام تھے پاکستانی۔ لیکن اس وقت اگر ہم دیکھا جائے تو ہر طرف ہر منڈی میں یا تو آپ کو ترکی کے سیب نظر آئیں گے، یا آپ کو افریقہ کے یا امریکن سیب ہوں گے، یا جو ہے ساتھ ایران کے زیادہ تر سیب ہوں گے، اور یا افغانستان سے سیب آتے ہیں زیادہ تر۔ تو اصل میں یہ کہ ایک وجہ کیا ہے، پاکستانی سیب کہاں گئے، کیوں غائب ہو گئے ایک دم مارکیٹ سے؟ کیونکہ پچھلے تقریباً 3-4 سے مسلسل جو ہے نا تقریباً 5-6 سال سے مسلسل کمی آ رہی ہے پاکستانی سیب میں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں غائب ہو گئے؟ جو اتنے بڑے بڑے باغات تھے ہمارے بلوچستان میں وہ کہاں گئے، آخر سیب کہاں غائب ہو گیا؟ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے اکبر سے۔ اکبر کیونکہ کافی ایکسپرٹ بندہ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ پہ بھی کام کرتے ہیں، تو اس سے بات کرتے ہیں کہ آخر سیب گیا کہاں۔ اچھا اکبر بھائی، ایک ٹائم تھا نا کہ فروٹ منڈی میں نہ کہ صرف پاکستانی فروٹ منڈی میں بلکہ پاکستان سے باہر کئی ممالک میں پاکستانی سیب ہوا کرتا تھا۔ ہر طرف مختلف اقسام تھے سیب کے، اور پاکستانی کافی مشہور سیب تھا، کافی پسند کیے جانے والے ہیں، نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ یکدم جو ہے نا مارکیٹ سے غائب ہو گیا؟ پر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں یہاں پر یا ایرانی سیب ہوگا، یا افریقن ہوگا، امریکن ہوگا، یا کئی اور سیب ہوں گے زیادہ تر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی، اصل میں یہ غلط پالیسی ہوتی ہے۔ اچھا اکبر بھائی، ذرا آپ اونچا بولا کریں، اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کون کون سے اقسام کے سیب تھے پہلے ہمارے ہاں پاکستان میں؟ ہمارے پاکستان میں کوئٹہ بلوچستان والا سب سے پہلے سفید سیب، جی، اس میں بجلی، یہ اسی ویرائٹی کا ہے، اور لال پٹا۔ جی، پھر سیزن کے شروع میں نازک بدن، مشدی، گاجا، کالا گلو، امری، یہ مختلف 6-7 قسم کے سیب آتے تھے۔ جی، جی۔ ابھی جو ہے نا صرف کالا گلو آتا ہے، گاجا آتا ہے، سفید سیب آتا ہے، بس یہ تین ورائٹی آتی ہیں۔ بجلی سیب کا آ جاتا ہے، تو یہ لال پٹا۔ باقی اس میں نازک بدن، مشدی، امری، یہ نسل بالکل پاکستان سے ختم ہو گئی۔ امری تو تھوڑا بہت پھر بھی ابھی بہت کم نہ ہونے کے برابر ہے، ختم ہے، بس وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، مجبوری ہے کسی کی۔ یہ باقی سے بھی نہ ہونے کے برابر اگر دیکھا جائے، یہ صرف اور صرف غلط پالیسیوں کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا جو زراعت ہے، زراعت کا شعبہ ہے، پاکستان کا جو دار و مدار ہے پاکستان کا معیشت کا 90% زراعت پہ، لیکن پاکستان کا زراعت کا سسٹم بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ جی، جی، یہ زراعت ایگریکلچر والے نہ کسی کسان کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی ذمہ دار کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو بجلی مل رہی ہے نہیں مل رہی، پانی آپ کو مل رہا ہے نہیں مل رہا، یہ اس کے جو ادویات ان کو جو اسپرے کیا جاتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ بیچارے بلوچستان کی بیپاری کے لیے ہم اپنے پیسے کے خریدیں گے، ہم اپنا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں وہ چیز ملے۔ یہ بجلی کے بل دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے بجلی بھی نہیں ملتا۔ یہ اسپرے کے لیے پیسہ دینا چاہتے ہیں، یہ لوگ پیسے لے لو ہمیں اسپرے دو، لیکن اسپرے ملتے ہی نہیں، سارا 2 نمبر امپورٹ، ایک چیز بھی پاکستان کو لوکل ملتے ہیں جو یہاں 2 نمبر بن کے وہ لگاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں سارا۔ تو کوئی چیز نہیں ہے وہاں، 500,000 گز کے نیچے فٹ کے نیچے پانی نکلتا ہے، جس کے لیے ڈیزل استعمال ہوتا ہے، پیٹرول استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ادھر آئے؟ یہ وہ بیچارے ان کا خرچے نہیں پورا راستے میں۔ یہاں پھر ہمارے ریٹ لسٹ والے آ جاتے ہیں، ان کو جو کہتے ہیں یہ سیب آپ 150 روپے کلو لگائیں، گاجا آپ 200 روپے کلو لگائیں، یہ چیز اس ریٹ پہ لگائیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے کس مشکلات کی وجہ سے یہ بیپاری کن مشکلات سے سامنا کر کے جو ہے نا یہاں آتے ہیں، پاکستان میں آتا ہے۔ پھر ان پہ آفت بھی آ جاتے ہیں، آفات کے سامنے بھی ان کو کرنا پڑتا ہے۔ ان پہ بھی سواد کا آڑو لگ جائے، یا بھی جیسے سندھ میں خربوزہ لگا ہے، تربوز لگا ہے، جن پہ ژالہ باری ہوئی ہے، سارا ان بیچاروں کا تربوز تباہ ہو گیا ہے۔ کون سی حکومت کے ایک نمائندہ ادھر گیا، ان کا کہ یہ آپ آپ کا نقصان ہو، یہ پورا کریں، یہ لے لیں پیسے آپ لے لیں۔ صرف یہاں گاڑی سے اتر کر ریٹ لسٹوں کے بعد دے کے بھیا یہ ریٹ دے دینا، ان کو یہ نہیں دینا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ پیچھے بیپاریوں کے پاس جائیں، بھائی آپ کو کیا مشکلات ہیں، کن وجہ کی وجہ سے ہمارا یہ فروٹ نہیں آ رہا۔ مجبوری سے پھر ہم لوگ باہر سے فروٹ منگاتے ہیں، ہمارا جو آڑتی حضرات ہے مجبوری ہوتی ہے۔ آج تک کسی نے بھی نہیں سوچا اس بارے میں کہ ہم مطلب باہر کیوں؟ کسی نے بھی نہیں سوچا۔ یہ لوگ توشہ میں گئے ہوئے ہیں کہ توشہ خانہ اس طرح ہے، کبھی اناروں میں گئے ہو جاتے ہیں۔ ان کو پاکستان کی معیشت سے کوئی وابستہ نہیں ہے کہ پاکستان کا معیشت کس وجہ سے تباہ ہو رہا ہے۔ یہ اپنے لڑائی جھگڑے سے فارغ نہیں ہے، ذاتی مفاد کے لیے۔ اب پاکستان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے، ان کسانوں کے بارے میں سوچے جو پاکستان کے زیر مبادلہ کما سکے، ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا، بس صرف بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے فروٹ جو ہے نا دن بہ دن کم ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اچھا اکبر بھائی، ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو کہ میں ایک دن جو ہے نا پاکستان کا ماشاءاللہ کافی بڑے عہدے پر ہیں، سائنٹسٹ ہیں ایگریکلچر کے، انہوں نے بات کی تھی کہ ہم کو مطلب یہ کہ جو ہمارے ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے
ہم ان کو ٹرین کر رہے تھے. ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ ہم آپ کو جو ہے نا ایگریکلچر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ٹریننگ کے دوران ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ میں جتنے عہدیدار تھے وہ کہہ رہے کہ ہم مطلب میں ادارے کا نام نہیں لوں گا لیکن وہ خود بتا رہے تھے کہ ہم ان کو ٹرین کر رہے تھے. لیکن ہمیں وہاں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ جو ہے ایگریکلچر کے وہ اس ٹریننگ کے لیے جن لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا تھا وہ ذہن میں یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں فنڈ کب ملے گا, کیسے ملے گا, اور کیونکہ وہ ہڑپنا چاہتے تھے. ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ والے یہ لگانے نہیں چاہتے ایگریکلچر پہ. وہ کہہ رہے کہ ہمیں اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ صرف فنڈ کے انتظار میں, باقی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی. اور وہ کہہ رہے کہ ہم فنڈ دینے کے لیے گئے ہی نہیں تھے, ہم ٹریننگ کے لیے صرف گئے ہوئے تھے. لیکن وہ لوگ کیا کچھ اور سوچ رہے تھے. یہ سسٹم ہے ہمارا. سر صرف کتابوں کی حد تک کی جو ہے نا یہ لوگ ایگریکلچر والے جو ہے نا پڑھتے ہیں. یہ کتابوں میں نہیں ہے, پریکٹیکل ان کو جانا پڑتا ہے وہاں. پریکٹیکل ان کو دن رات ایک کرنا پڑے گا. جی ان کسانوں کے ساتھ ان کو اٹھنا بیٹھنا پڑے گا. ہمارا ماشاءاللہ نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر جو ہے نا وہ کافی کام کرتے ہیں وہاں پر. لیکن وہاں پر بھی مطلب اچھے لوگ بھی ہیں, برے بھی ہیں. وہ پریکٹیکلی کام بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا خود, میں ذاتی طور پر گیا ہوں. لیکن جو ہمارے نیچے پھر ادارے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ وہ اپنے دفتر تو, کیونکہ ہمارے ہاں سرکاری جاب لوگ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم سکون و آرام سے زندگی گزاریں, کام کچھ نہ کریں. ہمارا یہ پڑوسی ملک ہے. جی ہمارا اور ان کا موسم ایک ہے, زمین ایک ہے, آب و ہوا ایک ہے. وہاں انار ہوتا ہے, ہمارے ملک میں انار نہیں ہوتا. جو کھانے والا انار ہے جی, جیسے تو اٹک میں ہوتا ہے, معمولی سا انار ہوتا ہے. ہمارے ملک میں انگور نہیں ہوتا, کم ہوتا ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. نہیں ہے, نہ ہونے کا ہے ہی نہیں ہے. جو ایک بندے اٹک میں تھوڑا سا ہوتا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے یہاں ملک میں یہ اور چیزیں جیسے اناناس ہے, یہ نہیں ہوتا. وہ ہمارے پڑوسی ملک ہے, ہمارا ایک زمین ہے. وہی سے ہم منگواتے ہیں. وہاں ایگریکلچر والے مضبوط ہے. وہ کسان کو فری اسپرے بھی کرواتا ہے, پانی بھی دیتا ہے, سبسڈی بھی دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں. سبسڈی کیا جب 7 سے 6 دیتے کہ یہ لوگ کماؤ. یہ زمین کے حصے سے مٹی لے کے ان کو تجربہ کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ جنوری میں کپاس لگاؤ گے آپ کو 10 لاکھ بچے گا, اگر گنا لگاتے ہیں آپ کو 8 لاکھ بچے گا. ان کو ڈیمانڈ اور سپلائی کی بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا باہر بھیجنا ہے, کتنا جو ہے اپنے ملک میں رکھنا ہے. کنٹرول میں کام کرتے ہیں. جی ہمارے ملک میں کوئی کنٹرول نہیں ہے, بس ویسے ہی جوڑا ہوا ہے. ایسے ہی جوڑا ہوا ہے جس طرح ڈنگروں پہ رسی ڈال کے جو ہے نا چرانے چھوڑو. جہاں پیسہ چلتا ہے, نظام چلتا ہے, بس وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے بھائی پاس کرو, اس چیز کو پاس کرو. چلو جی, بہت شکریہ اکبر بھائی. انشاءاللہ اسی طرح آتے رہیں گے. دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو اللہ پاک حکمرانوں کو ہدایت دے, آمین, تاکہ جو ہمارے ملک میں جو زراعت کا پیشہ ہے ان کی طرف توجہ دے اور ان کسانوں کے ساتھ مدد کرے, مالی مدد کرے. یہ بیچارے مرے ہوئے ہیں. جی یقین کرو مرے ہوئے ہیں. کبھی آفت آتے ہیں ان پہ, کبھی بجلی نہیں دیتے ہیں, کبھی پیٹرول مہنگا کرتے ہیں, راستے میں خرچہ ان کو پڑتا ہے, راستے میں جگہ جگہ ان کو روکتے ہیں. بس ان کو بیچارے کو یہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ ان کا بس کچھ عرصے کے بعد ہمیں مجبوراً جو ہے نا ہر چیز باہر سے منگانا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اللہ پاک ان کے جو ہے نا حال پہ رحم فرمائے. آمین. بہت شکریہ اکبر بھائی, بہت شکریہ. وعلیکم السلام.